بلند سر بقا سر بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا الیاس گنگن صاحب نعرہ تکبیر جناب نہ کرو فکر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے جگر کا خون چراغوں میں جلانے کے لیے ہر ظلم سے انکار کرو بس کام یہی ہے اس دور میں محمود کا پیغام یہی ہے قدیش نوادہ اخبل مشر متکلم اسلام وکیل احناف امام اہل سنت والجماعت محترم مولانا محمد الیاس گنگن صاحب کا دعوت خطاب کروں چارائش اساسی کو محکے پچھلے سال کی طرح نہیں 15 منٹ میں نہیں 15 منٹ نہیں ہوگی پچھلے سال کی طرح تقریباً 2 گھنٹہ ہونے چاہیے قائدہ کشاد عید اللہ سچ کے پچھلے سال حضرت ہماری جو تشنگی ہے وہ ابھی باقی ہے 2 گھنٹے سے کم نہیں ہے 15 منٹ کیا ہوتا ہے یار تو 2 گھنٹے چاہیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے نمونے اسلاف متکلم اہل سنت والجماعت جناب مولانا محمد الیاس گنگن صاحب بہت انتظار کیا 1 سال انتظار کیا برائے کرم تقریباً 2 گھنٹے ہونے چاہیے جزاکم اللہ وبارک اللہ کتوں بلوان کر رہے ہیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے
خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، حضرت حافظ قدرت اللہ صاحب دامت برکاتہم جب سرگودا تشریف لائے یہاں کی تاریخ کے لیے، تو میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ 4 بجے چشمہ پہنچ جاؤں گا۔ آپ مولانا ضیاء الرحمن البازی صاحب سے پوچھیں کہ میں 4 بجے چشمہ پہنچ گیا۔ اب 4 بجے آنے والے کا بیان 11:15 بجے شروع کرائے تو آنے والے کا قصور تو نہیں ہے۔ آپ حضرات عصر سے آئے ہیں، میرے علم میں ہے، کچھ مغرب کو آئے ہیں، کچھ عشاء کو آئے ہیں۔ میں جلسہ کی انتظامیہ سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ میرا بیان صبح 10 بجے کرائیں، ظہر کے بعد کرائیں، مغرب کے فوراً بعد کرائیں، عشاء مؤخر کریں۔ میدان ہماری پسند کا دیں، کشتی اپنی پسند کی دیکھیں۔ نہیں سمجھے آپ کہتے نہیں میدان پسند کا نہیں دیں گے، کھیل پسند کی دینی ہے۔ پچ پسند کی ہو تو پھر بیٹسمین صحیح کھیلتا ہے۔ جب اس کو پچ پسند کی نہ ملے، نہ بولر بولنگ کرا سکتا ہے، نہ بیٹسمین بلا اڑا سکتا ہے۔ ہماری بیٹسمین سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ کوئی شکر نہیں، میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ بات اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جامعہ قاسمیہ کا 5واں سالانہ جلسہ ہے۔ میں آئندہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لکی مروت میں جب بھی گفتگو تسلی کے ساتھ سننا چاہیں، اس میدان تسلی کا لگائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دماغ میں اس کی کنٹرول کرنے کی صلاحیت کم ہونی ہے۔ میں نے دلائل دینے شروع کرنے ہیں، دماغ کی طاقت سکڑنا شروع ہوتی ہے۔ آپ سوتے رہیں گے، میں جاگتا رہوں گا، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ حضرات نے یہاں رہنا ہے، میں نے 5 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، اور صبح 10 بجے میں نے چلنا ہے، اور کل میں نے اسلام آباد ہونا ہے، پھر پرسوں میں نے کشمیر ہونا ہے، 2 دن بعد کراچی ہونا ہے، 3 دن بعد میں نے ملک سے باہر ہونا ہے۔ میری عادت ہے جب میں وقت دیتا ہوں پورے منٹ کے حساب سے ہم چلتے ہیں، تو جب دیر بہت ہوتی ہے پھر آدمی کھل کے بیان کر نہیں سکتا۔ میں کھل کر دلائل دوں گا بھی تو آپ اس دلائل کو قابو نہیں کر سکیں گے، تو پھر ہوا میں بات کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے لمبے بیان نہ کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ میں اس کے پہلے رکوع میں 4 طبقات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، هو الذی، یہ ہوا اللہ کی ذات ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ نمبر 1 تذکرہ اپنے پیغمبر کا، نمبر 2 امیین میں تذکرہ صحابہ کا، نمبر 3 آخرین میں تذکرہ بعد والوں کا، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا، نمبر 4 ان تینوں طبقات کو نہ ماننے والوں کا۔ پہلے ابتدائی 3 طبقات کو سمجھیں، پھر آخر میں نہ ماننے والوں کی بات بھی کریں گے۔ اور یہ قرآن کریم کا انداز ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم بھی فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی فرمایا۔ صرف صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر بات کو ختم نہیں کیا۔ جہاں یہ بات کی ہے ہمیں ان کے راستے پر چلا جو تیرے پسندیدہ ہیں، وہاں یہ بات بھی کی ہے ہمیں ان کے راستے سے بچا جو تیرے پسندیدہ نہیں ہیں۔ میں حضرات علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، جہاں قرآن کریم یہ بات فرمائے کہ تم نے توحید کو اختیار کرنا ہے، وہاں یہ بھی اعلان ہے کہ شرک سے بچنا ہے۔ جہاں اتباع سنت کی بات کی ہے وہاں اجتناب بدعت کی بات بھی کی ہے۔ جہاں نکاح کا حکم دیا ہے وہاں زنا سے روکا ہے۔
جہاں شربت پینے کی بات کی ہے وہاں شراب سے دور رکھنے کی بات کی ہے، جہاں مچھلی اور بکرے کے کھانے کا ذکر کیا ہے وہاں خنزیر سے بچنے کی بات بھی کی ہے۔ قرآن کریم جہاں تجارت کی ترغیب دیتا ہے وہاں سود سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم اہل حق کی طرف بلاتا بھی ہے، اہل باطل سے دور بھی کرتا ہے۔ جہاں قرآن نور کی بات کرتا ہے وہاں ظلمت کا رد بھی کرتا ہے۔ قرآن اور شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے حق کو بیان کر دیں اور باطل کا رد نہ کریں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ حق کا حق ہونا دکھا بھی دے اور حق پر چلنے کی توفیق بھی دے، باطل کا باطل ہونا دکھا بھی دے اور باطل سے بچنے کی توفیق بھی دے۔ اس لیے امت کے سامنے حق کو بیان کرنا تاکہ حق ان کو نظر آئے اور باطل بیان کرنا تاکہ یہ باطل سے بچ سکے، یہ ضروری ہے۔ لیکن یہ وہ کام کرے جو حق کو بھی سمجھتا ہو اور باطل کو بھی سمجھتا ہو، وگرنہ حق اور باطل کا یوں آمیزش ہوگی کہ حق اور باطل کو الگ کر نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں تذکرہ فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے امیین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اللہ نے ان میں رسولاً اپنے نبی کو بھیجا۔ یہاں اللہ لفظ رسول کو لائے ہیں، اور یہ بات ذرا کھول کے سن لیں، اگر یہ اصول سمجھ آ گیا عقیدہ کھل جائے گا، اعتراضات سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے لفظ رسول کا استعمال اس آیت میں فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کا لفظ اپنی حدیث میں استعمال فرمایا ہے۔ رسولن کا لفظ ایک ہے، کبھی رسولن ذکر کریں تو مراد اس سے پیغمبر کی ذات ہے، کبھی رسولن کا لفظ بولا جائے تو مراد اس سے صحابہ کی ذات ہے۔ رسولن کا لفظ کبھی پیغمبر کے لیے آتا ہے، رسولن کا لفظ کبھی صحابی کے لیے آتا ہے۔ احادیث تو بہت ہیں، میں سردست ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا، اور آپ نے شاگرد کو بھیجتے وقت 3-4 سوال کیے تاکہ میرے شاگرد کو سبق یاد ہے، میرا شاگرد آگے بات کیسے سمجھائے گا۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں، ان عرض لک قضاء بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جب تیرے سامنے کوئی عدالت میں کیس آ جائے، دارالافتاء کی مسند پہ کوئی فتویٰ اور مسئلہ آ جائے، اے معاذ تو نے جواب کیسے دینا ہے؟ کہا جی اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم سے کھول کے جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ۔ إِن لَمْ تَجِدْ کا معنی اور ہے، إِن لَمْ يَكُنْ کا معنی اور ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر کیا کرے گا، فرمایا تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر کیا کرے گا۔ پتہ چلا ایک مسئلہ کتاب اللہ میں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ایک مجتہد کو نہ ملے اور دوسرے مجتہد کو مل جائے۔ کہا جی بسنت رسول اللہ، میں پیغمبر کی سنت سے فیصلے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، یہاں بھی یہ نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر میری سنت میں نہ ہو، فرمایا میری سنت میں تجھے نہ ملے۔ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ حدیث میں موجود ہو، ایک مجتہد کو نہ ملے اور دوسرے کو مل جائے۔ کہ اللہ کے پیغمبر اجتہد برائے، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا ہے اور ایک کام کیا ہے۔ کام یہ کیا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے تاکہ اللہ ان کے سینے کو کھول دے، جسے ہم دعا مانگتے رب اشرح لی صدری، اللہ کہتے الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نے حضرت پیغمبر پاک نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے تاکہ ان کو شرح صدر ہو جائے۔ نمبر 2، زبان سے جملہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولا، یہاں لفظ رسول 2 بار لائے ہیں۔ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اللہ تیرا شکر ہے
تو نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی ہے جس سے تیرا نمائندہ راضی ہے۔ یہاں ایک لفظ رسول حضرت معاذ کے لیے ہے اور ایک لفظ رسول پیغمبر پاک کے لیے ہے۔ جب رسول نبی کے لیے ہو تو پھر معنی کیا ہے، اور جب رسول صحابی کے لیے ہو تو پھر معنی کیا ہے؟ دو لفظوں میں ترجمہ سمجھ لیں۔ جب نبی کی لفظ رسول آ جائے تو معنی نمائندہ خدا ہے، اور جب صحابی کے لیے لفظ رسول آ جائے تو معنی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ جب یہ دو لفظ سمجھ آ جائیں گے تو پھر فرقہ واریت کے دروازے بند بھی ہوں گے، اور فرقہ واریت کہاں سے پھیلتی ہے یہ بات سمجھ بھی آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن ایک ہے، تم مانت قرآن ایک ہے، تمہارا عقیدہ الگ ہے، فلاں کا عقیدہ الگ ہے۔ جب قرآن ایک ہے تو پھر مسلمان الگ الگ کیوں ہے؟ اور پھر ہمیں علامہ اقبال کے شعر سناتے ہیں، ان کا خدا ایک تھا، ان کا قرآن ایک تھا، یہ نبی ایک تھا۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر مسلمان بھی ایک ہوتے؟ پھر یہ ہمیں یہ شعر سناتے ہیں، نہ شعر خود سمجھے نہ معنی خود سمجھے، اور سمجھانے کی کوشش علماء کو کی جا رہی ہے۔ یہ دو لفظ سمجھ لیں، نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ بولو۔ آپ کے لیے دو لفظ بولنا مشکل ہے اور مجھے کہتے ہیں 2 گھنٹے بول۔ نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ اب بات سمجھیں، فرقہ واریت کہاں سے پھیلتی ہے؟ نبی نمائندہ خدا، ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے، لہٰذا اللہ کے کلام کے لفظ بھی نبی دیں گے اور کلام کا معنی بھی نبی دیں گے۔ یہ ہے نمائندہ خدا۔ جھگڑے کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ معنی نمائندہ لفظ اللہ کا نمائندہ خدا دے گا، خدا کے کلام کا لفظ نمائندہ خدا دے گا، اور معنی ہم ان سے نہیں دیں گے، معنی ہم کریں گے۔ اب جتنے معنی ہوتے جائیں گے اتنے فرقے پیدا ہوتے جائیں گے۔ جب لفظ دے گا نمائندہ خدا اور معنی دے گا قادیان والا، مرزائی بن جائیں گے۔ لفظ دے گا نمائندہ خدا، معنی دے گا لاہور والا، پرویزی بن جائیں گے۔ لفظ دے گا نمائندہ خدا، معنی دے گا بمبئی والا، تو ذاکر نائک بن جائیں گے۔ لفظ نمائندہ خدا دے گا اور معنی دے گا پنجپیر والا، مماتیت بن جائے گی۔ جب لفظ بھی نمائندہ خدا دے، معنی بھی نمائندہ خدا دے، تو پھر دیوبندیت بن جائے گی۔ ہم کہتے ہیں لفظ بھی نمائندہ خدا دے اور معنی بھی نمائندہ خدا دے۔ اب جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ان کا عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا قرآن کی خدمت بڑی کی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی آپ؟ ہم سمجھتے ہیں وہ اکابر سے ہٹے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی مخالف ہیں، ہمیں ووٹ بھی نہیں دیتے، ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کو غلط بھی کہتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا قرآن کی خدمت بہت کی ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی نے تھوڑی خدمت کی ہے؟ یہ عجیب بات ہے، خدمت بہت کی۔ بھئی خدمت کیا کی ہے بتاؤ تو صحیح، کیا خدمت کی ہے؟ تحفۃ العشاء فی اصول تبلیغ و دعویٰ لکھی ہے اور تبلیغ جماعت کو مشرک کہا ہے۔ کیا خدمت کی ہے؟ آپ کی الیکشن میں کون مخالفت کرتا ہے میں جانتا ہوں، میں آپ سے بہتر تو نہیں کہتا، لیکن ہم بھی جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں جمعیت کا مخالف کون ہے۔ میں خیبر پختونخوا کے چپے چپے پر گھوما ہوں، یہاں کے رہنے والے لوگ کم گھومے ہیں جتنا خیبر پختونخوا کو میں نے کھنگالا، اور ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کون۔ ادھر آپ کا الیکشن کا جلسہ ہوتا ہے، ادھر درس قرآن ہوتا ہے، قرآن کی خدمت ہو رہی ہے نا، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں؟ ادھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ قرآن کے نام پہ دھوکہ ہو رہا ہے، اور جب میں ہوتا ہوں بھائی قرآن کے نام پہ دھوکہ ہو رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ ہم سیزن اور موسم کی بات نہیں کرتے، ہم پورے سال کی بات کرتے ہیں، اس لیے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب 27 رمضان کا جلسہ، 12 ربیع الاول کا جلسہ، 10 محرم کا جلسہ، میں نے کہا بھی ہم برساتی مینڈک نہیں ہیں، ہم مچھلی کی طرح ہر وقت پانی میں رہتے ہیں۔
یہ عجیب بات ہے، سیزن کی بات نہیں کرتے ہم، الیکشن ہو تب بھی عقیدہ، الیکشن نہ ہو تب بھی عقیدہ، جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں اور جو ہمارے نہیں ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ہر موقع پہ دستہ کون ہے، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کون؟ بولو، اب 2 گھنٹے چل رہے ہیں تو آپ بھی بولے، مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہمیں تو 2 گھنٹے کے ہم تو بیٹھ جائیں تو فجر تک بھی چلتے رہیں گے، جب چل پڑے پھر کیا رکنا، لیکن ہمیں یہ تو سمجھ آئے کہ آپ کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کتنا زور لگوایا نعرے کے لیے، کتنا زور، میں تو اللہ کا شکر ہے نعرے لگواتے ہی نہیں۔ ہم نے تو پہلے دن سے فیصلہ، ہمارا تو عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے، جلسوں میں نعرے نہ لگواؤ، بس خاموشی سے ان کو مسئلے سمجھاؤ، عقائد سمجھاؤ ان کو۔ نبی نمائندہ خدا، توجہ رکھنا، نبی، میں ایک مثال دیتا ہوں، نبی نمائندہ خدا، اسمبلی میں مسئلہ چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، ادھر اہل حق کے نمائندہ مفتی محمود ہیں، ادھر اہل باطل کا نمائندہ طاہر اور ناصر، ادھر وہ نمائندے ناصر، ادھر نمائندے مفتی محمود ہیں، گفتگو چل رہی ہے، دلیل آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی نہ ہونے پر، بھئی قرآن پیش کرو، مرزا ناصر قرآن پیش کر رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کی خدمت، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ خاتم النبیین کا لفظ یہ عربی لفظ ہے، یہ اردو اور فارسی کا نہیں ہے۔ مفتی محمود صاحب اس لفظ کو سمجھنے کے لیے عربی لغت کو کھولیے، عربی زبان میں نبی جین نبی کی جمع ہے، خاتم کا معنی مہر ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے نبیوں پر مہر لگانے والا، اس کا معنی آخری نبی نہیں، اس کا معنی ہے مہر، مہر جس پہ حضور مہر لگائیں گے نبی بنے گا، جیسے پہلوں پہ ان کی نبوت کی مہر ہے، مرزے پر ان کی نبوت کی مہر ہے، تو خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی پر مفتی محمود فرمایا کرتے میں حیران ہوتا تھا میں ان کی جنگ کیسے لڑوں، اس ایم اے پیو کو کیسے سمجھاؤں کہ جو قرآن نہیں سمجھتا اس کا جبہ، اس کی داڑھی، اس کی دستار، اس کے سفید کپڑے، لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ تو دن کو مفتی محمود اسمبلی کے فلور پہ دلائل لیتے، رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کے خدا کے سامنے روتے۔ ایسے 17 دن لگے ہیں، ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوا، 17 دن کا مناظرہ مرزا ناصر سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا ہماری قوم بھی عجیب ہے، مفتی محمود صاحب نے 17 دن مناظرہ کیا، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور میں 17 منٹ بھی کر لوں تو آپ کہتے ہیں مناظرہ شرارت ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ مفتی محمود صاحب 17 دن کریں تو امت کے محسن ہیں، ہم 17 گھنٹے کریں تو فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہے، مناظرے سے حق واضح ہوتا ہے، فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی۔ توجہ سے بات سمجھنا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مرزا ناصر سے فرمانے لگے، یہ بتاؤ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت تم پہ نازل ہوئی؟ کہا جی مجھ پہ نہیں ہے۔ مجھ پہ نازل ہوئی؟ کہا جی آپ پہ نہیں ہے۔ کہا یہ نازل کس پہ ہوئی ہے؟ کہا یہ نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مفتی محمود صاحب فرمانے لگے، خاتم النبیین کا معنی تو کرتا ہے نبیوں کی مہر، میں کرتا ہوں آخری۔ اب خاتم کا معنی آخری ہے یا خاتم کا معنی مہر ہے، یہ معنی اللہ کے نبی سے لیں گے، نہ معنی تو کر نہ معنی میں کروں۔ جس نبی نے خاتم کا لفظ دیا ہے اسی نبی سے خاتم کا معنی لیتے ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی میں اللہ کے نبی سے دکھاتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ خاتم کا معنی آخری، نبی پاک فرما رہے ہیں خاتم کا معنی مہر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ثابت کر دے، مرزا ناصر ثابت نہیں کر سکا۔ نبی نمائندہ خدا ہے، جب لفظ کلام اللہ کا لفظ نمائندہ خدا نبی دے گا تو پھر دیوبند والے کہتے ہیں کہ معنی بھی نبی دے گا، معنی بھی۔ اس کا جواب اب بتاؤ، مفتی محمود فرمائے خاتم کا معنی آخری، مرزا لغت سے ثابت کرے خاتم کا معنی مہر، تو دو فرقے پیدا ہو گئے نا۔ اور جب خاتم کا معنی حضور فرمائیں گے تو پھر فرقے بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ یہ ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا، معنی نبی پاک سے لو، لفظ نبی پاک سے لو تو معنی نبی پاک سے لو۔ میرا ملتان کے علاقے کا جلسہ تھا، وہ ایک جگہ ہے قادرپور راما، اس کے قریب ہے عبدالحکیم تلمبا، جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کا مدرسہ ہے۔ ان کے مدرسے کے صدر مدرس مولانا ریاض صاحب کا مجھے فون آیا کہ جب آپ جمعے کے لیے آئیں تو تھوڑا پہلے وقت لے کر آئیں۔ میں سمجھ گیا، میں تھوڑا وقت لینے کی بجائے رات کو پہنچ گیا۔ میں نے کہا جی بہت وقت ہے، مجھے فرمان لگے صبح ایک آدمی ہے اس کے پاس جانا ہے، اس کو دعوت دینے کے لیے مولانا طارق جمیل بھی گئے تھے۔ اس نے وہاں مسئلہ چھیڑ دیا قبر کے عذاب کا۔ اس نے کہا اسی قبر میں عذاب ہے، میں نہیں مانتا، تم قرآن سے ثابت کرو میں مانوں گا، قرآن سے ثابت نہیں کرو گے میں نہیں مانوں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے دیکھو قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، تفصیل حدیث میں ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، تفصیل حدیث میں ہے، قرآن کہتا ہے حج کرو، تفصیل حدیث میں ہے، قرآن میں عذاب اور ثواب کا تذکرہ ہے، تفصیل حدیث میں ہے۔ اس نے کہا حدیث جھوٹ کا پلندہ ہے، میں نہیں مانتا، مجھے قرآن سے بات کرو۔ مولانا اس فن کے آدمی نہیں تھے، جیسی بات ہونے کی ہو گئی، مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا، جتنی مجھے پتا بتایا گیا میں نے وہ بتائی۔ جب میں سمجھ گیا اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، جب ہم وہاں چلے گئے ہماری بات چلی شروع ہوگی، وہ جب کہتے جی قبر کا ثواب اور عذاب آپ قرآن سے ثابت کرو گے، میں نے کہا چلیں میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو مان جاؤ گے؟ کہا جی مان جائیں گے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی وجہ سے ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور صادق ثابت قدم رکھتے ہیں قبر میں۔ میں نے جان بوجھ کے آخرت کا ترجمہ قبر کیا، یہ سوال کرے گا تو بات چلے گی۔ میں نے کہا اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور ثابت قدم رکھتے ہیں قبر میں۔ مجھے کہا جی قرآن میں تو قبر کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ کہتا ہے فی الآخرہ، قرآن میں تو ہے آخرت میں، آپ نے ترجمہ کیا ہے قبر میں۔ میں نے کہا جب آدمی مرتا ہے تو موت تک یہ دنیا ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر آگے آخرت ہے۔ اب آخرت کا ایک مرحلہ موت سے لے کر حشر تک ہے، دوسرا مرحلہ یہ میدان حشر کا ہے، تیسرا مرحلہ جنت اور جہنم کا ہے۔ میں نے کہا یوں نہ سمجھ آئے بھئی آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہاں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں پاکستان، لوگ کہیں گے جی پاکستان میں کہاں، تو نے کہنا ہے پنجاب، لوگ پوچھیں پنجاب میں کہاں، تو نے کہنا ہے ملتان، لوگ کہیں ملتان کہاں، تو نے کہنا ہے قادرپور راما۔ اب دیکھو پاکستان کے کئی مرحلے تھے نا، تو بتانا پڑے گا بھی قادرپور راما، تو پھر سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا آخرت کا یہاں کون سا مرحلہ ہے؟ موت سے لے کر حشر، میدان حشر، جنت یا جہنم۔ اب یہاں آخرت اللہ نے فرمایا، لیکن آخرت کا مرحلہ کون سا ہے یہ وضاحت نہیں فرمائی۔ کہ یہ قرآن تجھ پہ اترا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا قرآن مجھ پہ اترا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا قرآن کن پہ اترا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میں نے کہا چلو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یہاں آخرت کا کون سا مرحلہ ہے۔ میں نے حدیث کا نام نہیں لیا چونکہ اس نے حدیث پہ بھٹکنا تھا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، میں نے وہ نام ہی نہیں لیا۔ اب یہ پورا ان کا مجمع سن رہا تھا کہ بابا ہمارا پھنس رہا ہے،
میں نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھیں یا آخرت کا مرحلہ کیا ہے، تم اللہ کے نبی سے بتا دو یہاں آخرت سے مراد یہ ہے، یا میں بتا دیتا ہوں آخرت سے مراد یہ ہے۔ میں نے کہا پہلے میں بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے پاس ایک کتاب ہے جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ 6 اکٹھی چھپی ہیں، اس پر حاشیہ نہیں ہے، کتب ستہ، وہ ایک کتاب میں نے پاس رکھی تھی۔ میں نے حدیث کھول لی، میں نے کہا دیکھو اللہ کا نبی فرماتے ہیں جب بندے پر موت آ جاتی ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ قبر میں جائے فرشتہ اس سے 3 سوال کرتا ہے۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ اَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بچھونا دو، البسوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت وہاں رہتی ہے، میت یہاں رہتی ہے، درمیان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر تک آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، یہ سو جاتا ہے، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وہ جو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں آخرت میں، اس آخرت سے مراد یہ ہے نبی نمائندہ خدا۔ ہم کہتے ہیں کہ کلام خدا کا لفظ اگر نبی دے گا فی الآخرہ، اس کا معنی بھی نبی دے گا جو کہ قبر ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ جب لفظ نمائندہ خدا سے لوگے اور معنی کراچی والا کرے گا جماعت المسلمین بن جائے گی، اور جب لفظ نمائندہ خدا دے گا اور معنی بھی نمائندہ خدا دے گا تو پھر مسئلہ کے دیوبند بن جائے گا۔ میں اس لیے چپ کر رہا ہوں، یا آپ نعرہ لگا لیں یا لگائیں نا، میں نے آپ سے کہا نعرہ لگاؤ، آپ نے جتنا بھی زور لگانا ہے آپ سے نعرہ نہیں لگنا۔ یہ میں جذبات میں نہیں لا رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نعرہ نہ لگاؤ، نہیں لگنا۔ ٹائم دیکھو کیا ہوا، 11:15 ہو گئے نا، تو نعرہ نہیں لگنا آپ نے۔ ایک بندے کی طاقت کی حد ہوتی ہے، اس حد سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح دماغ کے سوچنے کی، سمجھنے کی، اخذ کرنے کی خاص لمٹ اور صلاحیت اس اوپر نہیں جا سکتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں تو بیٹھ گئی ہوں، مجھے آپ کو فجر تک میں چلتا رہوں گا، آپ پھر اپنے نعرے بند رکھو نا۔ کوئی پیشاب کے لیے اٹھے، کوئی سونے کے لیے اٹھے، کسی کو بیوی یاد آ جائے، کسی کو ماں یاد آ جائے، پھر تو نہیں ہوتا، پھر تو بندہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے۔ اور بات سمجھ آئے خوش ہو تمہاری تو ایک ہے کہ بیوی، ہماری تو بیویاں بھی 4 ہیں، ہمارا تو پورا شادی حال ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ، ہم تو پورا شادی حال لے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے، لیکن ہماری طرح عطا فرمائے۔ آپ کبھی کبھی گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر آؤ، لڑائی جھگڑے کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے بتائیں گے ایسے رہتی جیسے بہنیں رہتی ہیں آپس میں، ایسے رہتی ہیں۔ ایسا ماحول دو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ماحول نہ تو پھر ایک پر گھٹارا کرو، وہ جو ایک ہے کہ اس کو بھی گھر سے نہ نکال دینا۔ میں یہ کہہ رہا تھا نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ، بولو نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ۔ میں نے نمائندہ خدا پہ 2 مثالیں دی ہیں، اسے کہتے ہیں رسولاً، والذی باعث بالامیین رسولاً۔ نمبر 2 صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں جھگڑا، ادھر اہل حدیث ادھر حنفی، دیکھو حدیث ایک ہے، جھگڑے ہو گئے، فرقہ بن گیا، امت کیوں لڑ رہی ہے؟ ہم نے کہا لڑ اس لیے رہی ہے، ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ صحابی مصطفیٰ کا کلام بھی دے گا، کلام کا معنی بھی دے گا۔ تو جی تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے ان سے پوچھو، پھر ہم سے پوچھو۔ ان سے پوچھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ توجہ رکھنا، وہ یہ بات کہتے ہیں نبی چاہیے تو ادھر آؤ، امام چاہیے تو ادھر جاؤ، ادھر حدیث ہے ادھر فقہ ہے، بندہ پھنس جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ادھر بھی نبی، ادھر بھی نبی، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث۔ جی پھر جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا جھگڑا یہ ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے کلام کے لفظ صحابی دے،
وہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ صحابی دے جھگڑا معنی میں ہے. ہم کہتے ہیں جو صحابی لفظ دے رہا ہے معنی اسی صحابی سے لو. وہ کہتا نہ، نبی کے کلام کا لفظ صحابی دے گا اور اس کا معنی وہابی دے گا. ہم کہتے ہیں لفظ صحابی دے گا تو معنی بھی صحابی دے گا. لفظ صحابی سے لے کر معنی صحابی سے لو تو پھر دیوبند ہے. لفظ صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لو تو مسلک اہل حدیث ہے. اب یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. ہم نے کہا لڑائی ختم کرو، فرقہ واریت مٹا دو. جس لفظ صحابی سے لفظ لیا ہے اعتماد کرو، معنی بھی اس سے لے لو. نبی سے صحابی لفظ بھی لیتا ہے، معنی بھی لیتا ہے. میں ایک دو مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. بھئی آج جب دیکھو جھگڑا، نماز پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے تو ٹوپی پہن کے، نماز پڑھنی ہے تو پگڑی باندھ کے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو نماز پڑھیں گے تو ننگے سر، ٹوپی ہوگی تو اتار کے رکھ دیں گے. بھئی ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ تم حدیث تو پیش کر دو. وہ کبھی نبی پاک کا عمل جھوٹ ہو یا سچ وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے کہا حدیث صحیح بخاری میں ہے، تم ذرا دیکھ لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. یہ نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا اور نبی نے حجت الوداع میں فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ شَاهِدُ الْغَائِبِ. صحابہ تم نے مجھے دیکھا، تم شاہد ہو. جن نے مجھے نہیں دیکھا وہ غائب ہیں. جیسے مجھے دیکھا ہے آگے امت کو بتا دینا، جیسے مجھے دیکھا ایسے امت کو سمجھا دینا. علموہم، انہیں سکھانا بھی، وامروہم، انہیں بتانا بھی. جیسے تم نے مجھے دیکھا ایسے آگے بات سمجھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. جب یہ صحابی نبی کا جملہ بتا رہا ہے تو صحابی سے پوچھ لو نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. حضرت امام بخاری صحیح بخاری میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں باب السجود علی الثوب فی شدت الحر. پھر امام بخاری فرماتے ہیں قال الحسن وکان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ. صحابہ نماز پڑھتے تھے ٹوپیاں پہن کے پگڑیاں باندھ کے، ٹوپیاں پہن کے پگڑیاں. لفظ صحابی سے معنی بھی صحابی سے، پھر سر پہ پگڑی آ جاتی ہے. اور لفظ صحابی سے معنی وہابی سے، جو ٹوپی ہو تو وہ بھی اتر جاتی ہے. اور ہیں اتنے عجیب لوگ، آپ کبھی ملیں آپ ذرا سوال کرنا، مجھے باتوں کو تعجب ہوتا، آپ سوال کرنا. امام آگے کھڑا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کے سر پہ خلاف سنت رومال ہے. یہ سنت کے مطابق ان کا رومال نہیں ہوتا جو یوں لٹکایا ہے، خلاف سنت رومال لیا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے مقتدی ننگے سر. اس سے پوچھو ننگے سر نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں سنت ہے. اگلا سوال کرو، بھئی سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں. اگلا سوال کرو کہ جب حضور مدینہ میں ہوتے تھے اور صحابہ کے ساتھ ہوتے تو حضور امام ہوتے تھے یا مقتدی؟ کہا جی امام. تو ہم نے کہا ایک ہے امام ایک ہے مقتدی، تو امام ہے یا مقتدی ہے؟ جی میں تو مقتدی ہوں. نبی پاک ہوتے امام، تو ہے مقتدی. ننگے سر نماز سنت ہے تو حضور تو امام ہوتے تھے، تو پھر امام کو چاہیے نا ننگے سر پڑھے. حضور پاک امام اور صحابی بولو مقتدی، تو حضور امام ہوتے تھے یا مقتدی ہوتے تھے؟ تو ننگے سر کس کو پڑھنی چاہیے؟ امام. اور پڑھ کون رہا ہے؟ جی بات ہے بھئی جس کی سنت ہے وہ پڑھے گا، سنت کسی اور کی ادا کوئی اور کر رہا ہے. یہ کوئی امی حاجرہ عورتوں کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ دوڑی امی حاجرہ ہے اور اس سنت کو زندہ مرد کریں گے. یہاں کوئی عذر تھوڑی ہے کہ اللہ کے نبی کے جگہ پہ امام کھڑا ہوا ہے اور ننگے سر نماز تو پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کہ تجھے حضور سے پیار ہے، تیرے امام کو حضور سے پیار نہیں ہے. امام سے کوئی ننگے سر نماز پڑھ، یہ حضور کی سنت ہے. کبھی اللہ کے نبی نے مصلی پر کھڑے ہو کے ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو ہمیں بھی حدیث دکھا دو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نمبر 2 دیکھیں، اب مثالیں سمجھیں. نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ. آگے چلو بھئی نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں. امام کے پیچھے کھڑے فاتحہ؟ جی پڑھتے ہیں. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ ان سے پوچھو حدیث کہاں پر ہے؟ کہا جی بخاری میں. کس نے بتائی؟ کہا جی صحابی نے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں
اس حدیث کا معنی کسی صحابی سے نہیں کیا، اس حدیث کا معنی امام ترمذی نے صحابی سے کیا ہے، اور صحابی کا نام ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھاؤ ترمذی، حضرت جابر سے امام ترمذی مسئلہ نقل کر رہے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ دلیل حضرت جابر فرماتے ہیں من قال لہو امام فقرات الامام لہو قراءت، جس کا امام موجود ہو مقتدی کے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ پھر فوراً سوال آ گیا، حدیث میں تو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا معنی کیا ہوگا؟ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر نے فرمایا ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو نماز اکیلا پڑھے۔ کچھ ایک دو لفظ تم بھی یاد کر لیا کرو، ان ھذا اذا کان، بولو 2 گھنٹے تقریر سننے والوں بولو آپ، ان ھذا اذا کان کہنا کتنا آسان ہے جی، 2 گھنٹے پہ کتنا آسان ہے 2 گھنٹے کہنا۔ بھائی آپ بھی مجھے سمجھ آئے نا کہ تم بھی 2-3 منٹ بول سکتے ہو، کچھ لفظ یاد کرو۔ ان ھذا اذا کان، بولو اذا کان وحدہ کا معنی اکیلا ہے یا مقتدی ہے؟ اکیلا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حدیث اس آدمی کے لیے جو نماز اکیلا پڑھے۔ تو کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ لفظ صحابی سے لو، معنی صحابی سے لو، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے۔ لفظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو، تو امام کے پیچھے فاتحہ ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی سے اور معنی بھی صحابی سے۔ ہم داڑھی رکھتے ہیں ایک مٹھی، کتنی؟ دیکھو ایک مٹھی، نہیں جی داڑھی مٹھی نہیں، بڑھاؤ، کتنی بڑھاؤ؟ کبھی آپ نیٹ پہ تصویریں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیا جاتی ہے، ان کو نہیں آتی۔ کبھی آپ دیکھیں کتنی داڑھی؟ ایک مٹھی، نہیں جی داڑھی بڑھاؤ، جتنی بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ کہا جی بخاری شریف میں روایت ہے، ہم نام سن کے بہت جلدی پریشان۔ آج میں آ رہا تھا، مجھے ایک طالب علم نے فون کیا بہاولپور کے علاقے سے، کہا جی صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں اقرا بہا فی نفسک، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ میں جی دیوبندی ہوں۔ میں نے کہا پوری حدیث ہے یا ٹکڑا ہے؟ کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا صحیح مسلم کھول، پھر پوری حدیث سنا، اعتراض کی ضرورت پڑی تو دیکھ لیں گے، اگر ویسے سمجھ آ گیا تو پھر۔ کہا جی مجھے تو پوری نہیں آتی، مجھے تو غیر مقلد اتنی ہی بتائی تھی۔ میں نے کہا پھر پوری کھول لینا اور پھر آپ سوال بھی کر لینا، فرق کیا ہے؟ پوری تو کھول نا۔ یہ بات توجہ سب سمجھنا۔ بھئی داڑھی کتنی؟ ہم نے کہا مٹھی۔ وہ کہتے ہیں مٹھی نہیں، داڑھی بڑھاؤ، جتنی بڑھ سکتی ہے بڑھاؤ۔ ہم نے پوچھا دلیل، کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا واف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث نبی پاک سے تم نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کس نے سنی؟ عبداللہ بن عمر۔ وہ کون ہے؟ کہا جی صحابی۔ روایت کہاں پر ہے؟ بخاری شریف میں۔ ہم نے کہا جا امام بخاری نے اللہ کے نبی کے لفظ حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل فرمائے ہیں، آگے اس کا معنی بھی عبداللہ بن عمر سے بتایا ہے۔ وہی امام بخاری فرماتے ہیں بکان ابن عمر اذا حج ابی تمر، عبداللہ بن عمر جب حج یا عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ جاتے، کچھ دن لگ جاتے، داڑھی بڑھ جاتی۔ وکان ابن عمر اذا حج ابی تمر قبض علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، فما فضل اخذہ، جو مٹھی سے داڑھی بڑھ جاتی اسے تراش دیتے۔ میں نے کہا لفظ صحابی سے لو، معنی صحابی سے لو تو داڑھی مٹھی رہتی ہے، لفظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو تو ناف سے نیچے چلی جاتی ہے۔ تمہاری مرضی کس سے لفظ لینا ہے اور معنی کس سے لینا ہے۔ دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ ایک آدمی مجھے فون پہ کہنے لگا مولانا صاحب مشکات کتاب الجناز میں روایت موجود ہے، جیسے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے۔ میں نے کہا ہمیں بھی حدیث سنا دو جیسے پتہ چلے۔ کہا جی مشکات شریف میں ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اب دیکھو پہلے جنازہ ہے تو دعا، یہ فا ہے، یہ مولوی سمجھتے عوام نہ توجہ دے نہ ضرور دے پریشان
فاخلصوا له الدعاء، دیکھو یہ فا ہے تقیم الوصل کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اذا صلیتم پہلے ہے اور دعا بعد میں ہے اور ہے بھی فوراً۔ یہ دیکھو مشکات شریف حدیث میں آ گئی۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، پہلی بات یہ کہ تو نے ترجمہ غلط کیا ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا کرو، وہاں ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، صرف دعا کرنا نہیں، اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ یہ اخلاص ذہن میں رکھو گے نا تو مجھے آئندہ چل کے حدیث کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ میں حدیث کا اصل مفہوم بعد میں پیش کرتا ہوں، پہلے اس کے استدلال کی ذرا بات سمجھیں۔ میں نے کہا یہ جو تم نے کہا کہ جب تم جنازہ پڑھو تو دعا کرو، تیرے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے جنازہ اور دعا بعد میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جب جنازہ پڑھو تو جنازے میں دعا کرو۔ اب تو نے ترجمہ کیا جنازے کے بعد دعا کرو، میں نے ترجمہ کیا جنازے میں دعا کرو۔ اب سوال یہ ہے، یہ حدیث فرماتے اللہ کے نبی کو نہ تو نے سنا نہ میں نے سنا، جس نے سنا وہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی۔ میں نے کہا اسی سے پوچھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، بعد میں یا پہلے؟ وہ کیسے پوچھیں گے؟ میں نے کہا بات مجھے یہ سمجھاؤ کہ جنازے کے اندر ایک دعا ہے، وہ کون سی ہے؟ کہا جی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفو علی الایمان۔ توجہ رکھنا، ذرا جواب پہ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا جو دعا ہے یہ جنازے کے اندر کی ہے یا بعد کی ہے؟ کیا یہ جنازے کے اندر کی ہے؟ میں نے کہا بیٹا مشکات کھول، تو ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، مشکات کھول اور کھول کے مجھے فون کر۔ مشکات کھول دی، میں نے کب حدیث پڑھ؟ کہا جی ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ میں نے کہا اگلی روایت پڑھ، وہ کس صحابی سے ہے؟ کہا وہ بھی ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا کیا ہے سنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگلی روایت، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی المیت فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اب ترجمہ یہی کر کہ جب حضور نے فرمایا جب جنازہ پڑھو تو دعا کرو، اب اس کا ترجمہ بھی کر کہ جب حضور نے جنازہ پڑھا تو دعا کی اللہم اغفر لحینا۔ یہ جو کی ہے اندر کی ہے یا بعد میں کی ہے؟ اگر یہ دعا اندر مانگی ہے تو اس کا معنی کہ ترجمہ میرا ٹھیک ہے، اگر یہ بعد میں مانگی ہے تو ترجمہ تیرا ٹھیک ہے۔ دونوں کا ترجمہ ایک کرو نا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا صحابی ابو ہریرہ یہ نمائندہ خدا ہے، ہم لفظ بھی ان سے لیتے ہیں اور معنی بھی ان سے لیتے ہیں۔ اگر لفظ ان سے لے لے تو دعا جنازے کے اندر ہے اور معنی تم سے لے لو تو دعا جنازے کے بعد۔ کوئی بات سمجھیں؟ یہ سوال یہ ہے کہ معنی لینا کس سے ہے؟ صحابی سے لینا ہے یا تم سے لینا ہے؟ یہی وجہ ہے، ایک نقطے پہ غور کرنا۔ ہم کون ہیں؟ اہل و سنت کیا والجماعت، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل و سنت والجماعت۔ تمہیں نہ سمجھ آئے تو یہ جو ہر مہینے تو نہیں سال میں 2 چاند چڑھتا ہے مفتی منیر، آپ اس کا ویڈیو کلپ دیکھ لیں، یہ صاف لفظ میں کہتا ہے اہل و سنت والجماعت۔ میں نے تو دیکھے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ایسے کرتے ہیں، ہمیں چادریں نہیں چڑھانی چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، ہم غلط کے اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ کوئی ان کا جید عالم دیکھیں وہ پڑھے گا اہل سنت۔ یہ اہل سنت و جماعت کیوں کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں الہ 2 بار ہے۔ نمبر 1 الہ بغیر الف لام کے، نمبر 2 الہ الف لام کے ساتھ الا اللہ۔ جب الہ بغیر الف لام کے ہو مراد معبود باطل، اور جب الہ الف لام کے ساتھ ہو پھر خاص الہ معبود برحق۔ الہ سے الف لام اڑا دو معبود باطل، الف لام لگا دو معبود برحق۔ اہل سنت والجماعت الف لام لگا دو خاص جماعت، جماعت صحابہ برحق، الف لام اڑا دو وجماعت، خاص جماعت نہیں ہے۔ اب یہ عام جماعت ہے
تو چونکہ ہم نے سنت کو خاص جماعت سے لینا تھا، والجماعت کہتے ہیں، انہوں نے عام جماعت سے لے کر سنت کہنا تھا، اس لیے میں 12 آپ کو مان لیتا ہوں، بس یہ رات کی یا دن کی، ہم آپ کے 12 بجے سے اختلاف نہیں کرتے، بس یہ فیصلہ کر لو کہ رات کے 12 یا دن کے 12، یہی آپ دن کے 12 رکھ لیں، اتوار کا دن رکھ لیں، چھٹی کا دن رکھ لیں، جمعے کے دن جمعے کے بعد رکھ لیں۔ ہمیں آپ کہہ دو جو مولانا صاحب 4 گھنٹے بیان کرنا ہے، ہم 4 گھنٹے سنائیں گے۔ آپ کہیں دیکھ لینا بھی 4 گھنٹے بیان چلتا ہی ہے، عقائد پہ چلتا رہے گا، دلائل پہ چلتا رہے گا۔ میں اپنے مسئلے کو پیش کر رہا ہوں، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ ہے، بولو صحابی نمائندہ ہے مصطفیٰ۔ ذرا اس حدیث کا ترجمہ سمجھ لینا۔ اب مجھے بتاؤ، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس کا معنی دعا جنازے کے اندر ہے یا بعد میں؟ بولو بولو، جواب دے لو گے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اذا صلیتم علی المیت فادعوا له، توجہ رکھنا، حدیث سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا صلیتم علی المیت فادعوا له یا فاخلصوا له الدعاء؟ فادعوا له نہیں فرمایا، فاخلصوا له الدعاء کیوں فرمایا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں آپ مولانا کے جلسے میں آئے ہو، کوئی آیا ہمیں سننے کے لیے، کوئی آیا جمعیت کا مجمع بڑھانے کے لیے، کوئی آیا مولانا سے رکھ رکھاؤ کے لیے، ہر آدمی کے آنے کا طرز ہے۔ آج ہم ان کے جلسے پر جائیں گے، کل یہ ہمارے جلسے پر آئیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو یہ نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں چلتا ہے۔ اللہ کا نبی بات سمجھا رہے ہیں کہ تم نے آپس میں تعلقات رکھے، کبھی مفادات کے لیے، کبھی خاندان کے لیے، کبھی کسی اور وجہ سے، یہ اس کے ساتھ تعلق کا آخری نباہ ہے۔ اب فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، میت پر جنازہ پڑھو، فَادْعُوا لَهُ نہیں، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اخلاص کا خیال کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، توجہ رکھنا، اخلصوا لَهُ الدُّعَاء، اخلاص سے دعا مانگنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، آپ کا بچہ سکول میں جاتا ہے، ادھر آپ کا گھر ہے، درمیان میں سڑک ہے، ادھر سکول یا مدرسہ ہے، اور اس روڈ پہ رش بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچے سے کہتے ہو کہ بیٹا جب سکول جاؤ نا تو خیال سے گزرنا، جب سکول جاؤ نا تو خیال سے گزرنا۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ یہ تو خیال سے گزرنے کا معنی کیا ہے کہ جب سڑک کراس کر لے تو خیال کرنا، اس کا معنی رش بہت ہے، بیٹا گزرنا ہے تو خیال سے، یہ تو بھی ہے، جسے عربی میں فا کہتے ہیں، لیکن بعد میں نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہے، بیٹا رش بہت ہے ذرا خیال کرنا۔ یہ گاڑیوں والے کسی کا خیال نہیں کرتے، خود سنبھالنا پڑتا ہے، جب سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، یہ سڑک سے گزرنا اور خیال ساتھ ساتھ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے پہلے گزر جا خیال بعد میں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ میت سے تمہارا آخری تعلق ہے، جب جنازہ پڑھو تو دعا اخلاص سے مانگنا، اخلاص سے مانگنا۔ اگر اس کا معنی بعد میں کریں گے تو پھر مطلب یہ ہوگا پہلے جنازہ پڑھ لو بغیر اخلاص کے اور دعا بعد میں اخلاص کے ساتھ مانگ لینا، اور اگر اس کا معنی اندر ہوگا پھر معنی یہ ہوگا کہ جب جنازہ پڑھو تم نے دعا مانگنی ہے تو اخلاص سے جنازے میں دعا مانگنا، کیونکہ صلاۃ علی المیت یہ نماز نہیں ہے، یہ دعا ہے، کچھ دعا ہے کچھ نماز کی طرح ہے، اس لیے ساری اس میں نماز کی شرطیں نہیں ہیں۔ فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز پڑھو تو اخلاص سے دعا کرنا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ابو ہریرہ کی آگے حدیث آ گئی، اللہ کے نبی وہ کون سی دعا ہے جو ہم اخلاص سے مانگے؟ ابو ہریرہ وہ کون سی دعا ہے جو اخلاص سے مانگے؟ فرمایا نبی پاک کا معمول یہ تھا اذا صلی علی المیت فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ کے نبی جو اخلاص سے دعا مانگتے وہ یہ تھے۔ اب یہ بعد میں ہے تو ترجمہ بعد والا کرو اور پھر یہ معنی کرو کہ جنازہ بغیر اخلاص کے پڑھ لو اور بعد میں دعا اخلاص سے مانگ لو، اور اگر ترجمہ دیوبند والا ہو جو نبی کے صحابی سے ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جب جنازہ پڑھو تو رکھ رکھاؤ کے لیے نہیں، ووٹ لینے کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، خاندانی
ताल्लुकात के लिए नहीं, कबीले बरादरी के लिए नहीं, इखलास से दुआ मांगो ताकि ये बेचारा बख्श आ जाए। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो दुआ से इखलास खत्म हो जाता है, और हमारी बात मान ली जाए तो दुआ में इखलास शामिल हो जाता है। हमने कहा नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा है, यही वजह। अगर अंबिया की तादाद देखो 1 लाख 1.25 लाख है, अगर सहाबा की तादाद देखो तो ये भी 1.25 लाख है। ये दोनों की तादाद यकसा क्यों है? कुरान करीम में देखो मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना, दोनों का वजन एक है, वश्शुहदा वस्सालिहीना, दोनों का वजन अलग है। अश्शुहदा वस्सालिहीन की तादाद अलग है, नबीयीन सिद्दीकीन की तादाद एक है। नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा है, अंबिया भी 1.25 लाख है, सहाबा भी 1.25 लाख है। अल्लाह ने हमारे पैगंबर को एजाज दिया है, मेरा मोहम्मद ये तेरा एजाज है। नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा है, ये एजाज मोहम्मद तेरा है। जितने नुमाइंदे मेरे हैं इतने नुमाइंदे तेरे हैं। तुझ पे नुमाइंदगी मेरी खत्म, इन पे नुमाइंदगी तेरी खत्म। इसलिए देवबंद का मौक़िफ़ है, नबी आए हैं, नबुव्वत खत्म हो गई, हुजूर गए हैं, सहाबियत खत्म हो गई। नबी पे आने पे खत्म नबुव्वत है, नबी के जाने पे खत्म सहाबियत है। हुजूर के आने के बाद नबुव्वत का दावा करे तो बेईमान है, नबी के जाने के बाद कोई सहाबियत का दावा करे तो वो भी बेईमान है। मैं बता रहा था रसूल का लफ्ज़ एक है, जब नबी के लिए आए नुमाइंदा खुदा है, सहाबी के लिए आए नुमाइंदा मुस्तफा है। देवबंद वाले कहते हैं कलामुल्लाह के लफ्ज़ भी नबी देगा, माना भी नबी देगा, हदीस पाक के लफ्ज़ भी सहाबी देगा, माना भी सहाबी देगा। इसको अपना लिया जाए तो फिरका वरीयत के जनाजे उठ जाते। तो मुझे आप बताओ, मैं फिरका वरीयत खत्म कर रहा हूँ या फैला रहा हूँ? बोलो। लोग कहते हैं फैला रहा। मेरे आने पर जमीयत मजबूत होती है कमजोर होती है? मजबूत होती है। क्यों ना होगी? कैसे ना होगी? हो ही नहीं सकता। हम जिस हद तक मुमकिन अपने उलमा को मजबूत करते हैं। मैं सिर्फ समझा ही रहा था, अल्लाह ने 4 तबकात बयान फरमाए। नंबर 1 नबी, नंबर 1, नंबर 2 सहाबी इन आयात में, नंबर 3 आखरीन। आखरीन कौन है? आखरीन कौन है? उम्मीयीन तो सहाबा है ना, आखरीन कौन है? जब ये आयत उतरी, सही बुखारी में मौजूद है, जब अबू हुरैरा कहते हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह आखरीन से मुराद कौन है? सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया लौ कानल इल्म इंद सुरैया, अगर इल्म सुरैया सितारे तक जा पहुंचे, यानी उसके अलावा कहीं इल्म न मिलता हो, तो इसकी नस्ल में वो शख्स आएगा जो इल्म वहां से भी लाएगा। ये इशारा किसकी तरफ? तवज्जो रखना, किसकी तरफ? ये तो उलमा ने लिखा है, इमाम सयूती ने लिखा है, और सबको छोड़ो नवाब सिद्दीक हसन गैर मुक़ल्लिद ने लिखा है। मैं उनकी बात भी करता हूं कि इसमें इशारा इमाम अबू हनीफा की तरफ है। इमाम मालिक अरबी, इमाम शाफी अरबी, इमाम अहमद अरबी, इमाम अबू हनीफा फारसी और अजमी। कहते हैं इससे इशारा इमाम अबू हनीफा की तरफ है। ये तरफ क्यों है? ये मेरी नजर में नहीं, किसी ने लिखा हो। कि लिखा हो तो मुझे आप बताएं, मैं अपनी बात कहने लगा हूं। इसमें इशारा इमाम साहब की तरफ कैसे है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कानल इल्म इंद सुरैया, अगर इल्म नबुव्वत सुरैया सितारे पर हो तो फारसी आएगा जो सुरैया सितारे से भी लेगा। सुरैया उस सितारे का नाम है जो बहुत दूर है। पैगंबर ने अपने सहाबा को फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारे हैं। सितारों में सुरैया भी है, बाकी करीब करीब होते हैं, सुरैया जरा दूर होता है। नबी के 1.25 लाख सहाबा हैं, कुछ नबी के करीब जमाने के थे, कुछ हुजूर के बड़ी देर बाद फौत हुए हैं,
جب نبوت اور ان کو دیکھو گے تو جو نبی سے بہت عرصے کے بعد 110 ہجری میں جا رہا ہے آخری صحابی، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ثریا ستارے پر علم نبوت ہوگا، فارسی وہاں سے بھی لائے گا، امام حنیفہ فارسی ہے اور پیغمبر کے صحابہ سے علم نبوت لینے والا تنہا امام ابو حنیفہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی اشارے فرما رہے ہیں میرے صحابہ سے جو لے گا علم وہی اس آیت کا مصداق ہے، ثریا ستارہ ہے، نبی نے نجوم کہہ کے اپنے صحابہ کو ستارہ فرمایا ہے، ثریا وہ ہے جو مجھ سے دور ہے، صحابہ میں ثریا ہوگا جس کا زمانہ وفات کا نبی کے زمانے سے دور ہوگا، ان سے علم نبوت کو لینے والا امام ابو حنیفہ ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں ہم نے تقریب کے لیے انتخاب آخرین کا حضرت امام ابو حنیفہ کا کیا ہے، جن کو نہیں سمجھ آتی تو ہمیں کہہ دیتے ہیں امام بخاری تو بہت بڑے تھے، حدیث میں بڑا مقام تھا، امیر المومنین فی الحدیث تھے، تم تقلید ان کی کر لیتے، میں نے کہا اگر امامت کا معنی یہ ہے ہم کسی کی تقلید کر لیں تو ادھر امامت کا معنی یہ ہے آپ کسی کو خلیفۃ المسلمین مان لیں، پیغمبر کے صحابہ میں امام ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، امیر المومنین فی الحدیث صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں، تو پھر مصلی پہ ان کو کھڑا کر دیتے، نبی کا خلیفہ انہیں مان لیتے، امیر المومنین فی الحدیث تو وہ ہے، صدیق کا تم نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کی واضح وجہ یہ ہے ایک ہے الفاظ نبوت کو نقل کرنے والا، ایک ہے الفاظ نبوت کے ساتھ مزاج نبوت کو سمجھنے والا، وہ صدیق زیادہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کم ہے، بالکل اسی طرح الفاظ نبوت کو نقل کرنے والے میں شہرت امام بخاری کی ہے، مزاج نبوت کو سمجھنے میں جو مقام صحابہ میں صدیق کا ہے وہ بعد والوں میں مقام امام ابو حنیفہ کا ہے، میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کا ہم نے انتخاب یوں نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آنے والا فارسی ہوگا، اس کا معنی وہ اجمی ہوگا، پیغمبر نے اجمی کی بات کی ہے تو یہ بات بڑی واضح ہے، اللہ کے نبی نے علم صحابہ کو دیا وہ تو عربی تھے، اب بعد والوں کو دینا تو ایسا امام ہونا چاہیے تھا جو عربی بھی ہو اجمی بھی ہو، یعنی وہ تو اجمی لیکن عربی کو سمجھتا ہے، وہ امام ابو حنیفہ ہے، عربی کو سمجھتا ہے، عجب کو سمجھاتا ہے، ہمارے نبی تو پورے عالم کے نبی تھے تو ایسا امام چاہیے تھا جو عرب سے اور عجم کو دے، تو ایسی جگہ پہ چاہیے تھا کہ جو عجم اور عرب کے درمیان ہو، اس جگہ کا نام بغداد نہیں ہے، اس جگہ کا نام کوفہ ہے، اس جگہ کا نام مصر نہیں ہے، اس جگہ کا نام کوفہ ہے، اس کا نام مدینہ نہیں ہے، اس کا نام کوفہ ہے، حضرت امام حنیفہ کوفہ پر آئے ہیں، ادھر دیکھو تو عرب ہے، ادھر دیکھو تو عجم ہے، یہ سنگم پہ بیٹھا ہے، عرب سے لے رہا ہے، عجم کو دے رہا ہے، یہ آخرین ہے جس کو ہم نے مانا ہے، اور یہ تم نے تقلید کرنی تھی امام بخاری کی کر لیتے، حدیث میں کتنا مقام ہے، ابو حنیفہ کو کیوں کی ہے؟ میں نے کہا میں مقام مان بھی ہوں، پہلی بات یہ ہے امام حنیفہ کا علم بالحدیث میں مقام کیا تھا، یہ تیرے علم میں نہیں ہے، اپنے بیٹے حماد کو فرما رہے ہیں میں تجھے 4 لاکھ حدیثوں میں سے 4 کا انتخاب کر کے دے رہا ہوں، اس کا معنی وہ 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ محدث تھا، تجھے کس نے کہا؟ ان کا علم بالحدیث میں مقام نہیں تھا، چلے میں تمہاری بات کہتا ہوں، اور یہ امام بخاری کو دیکھو وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، حدیث میں بڑا مقام ہے، تم نے تقلید امام ابو حنیفہ کی کیوں کی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھئی دیوبند والے وہ نہیں ہوتے جو روکھے اور کھٹے ہوتے ہیں، دیوبند والے وہ نہیں ہوتے جو بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، دیوبند والے وہ ہیں جو عاشق اور مؤدب ہوتے ہیں، ہم دیوبند والے ہیں، ہم عاشق مدینہ ہیں، ہم نے تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے، ہم نے آخرین کی ہے، بھئی تقلید کس کے مدینہ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جس کو کسی سے عشق ہو جائے وہ چاہتا ہے میں معشوق کے پاس جلدی پہنچوں، میرے فاصلے سمیٹ دیے جائے، اگر تمہارے پشاور سے ایک جہاز مدینہ جائے اور 5 گھنٹے میں جائے اور ایک جہاز 1 گھنٹے میں جائے تو جن کو مدینہ سے عشق ہے وہ کہیں گے 1 گھنٹے والی فلائٹ چاہیے، ہم زیادہ دوری برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے مدینہ جانا ہے، ہم نے امام بخاری سے کہا ہم نے مدینہ جانا ہے، امام بخاری مدینہ لے کر جاتے ہیں لیکن فاصلے دیکھو، تبھی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، امام ابو حنیفہ سے کہا ہم نے مدینہ جانا ہے، امام ابو حنیفہ کے نام سے فلائٹ دیکھو، امام ابو حنیفہ نے فرمایا عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ عن ابی حنیفہ عن باسلة بن لسقا قال قال رسول اللہ عن ابی حنیفہ عن جابر قال قال رسول اللہ عن ابی حنیفہ عن عائشہ بنت عجل قال قال رسول اللہ، ہم عاشق مدینہ
ہے، بخاری کی سپیڈ کم ہے، ابو حنیفہ کی زیادہ ہے، بخاری کی گاڑی میں سٹاپ زیادہ ہے، ابو حنیفہ کی گاڑی نان سٹاپ۔ وآخرین، کیا فرمایا؟ آخرین، میں نے ایک طبقہ رسولن، دوسرا طبقہ امیین، تیسرا آخرین، اور چوتھا مثل الذین حملوا التوراۃ، نہیں سمجھ آئی تھی؟ جب میں کہتا ہوں نا گدھے، آپ کہتے ہیں مولانا محمد کی زبان بہت سخت ہے، ذرا فتویٰ قرآن پہ لگاؤ، وہ سمجھ آئی؟ مثل الذین حملوا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھا کتاب اٹھا لیتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ ایک ہے رسول، ایک ہے امیین، ایک ہے آخرین، ایک ہے وہ گدھے جو اٹھاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ ہمیں گدھا بننے سے بھی بچائے اور گدھوں سے دور بھی رکھے۔ ایسے ہے یہ، اور میں ساتھ کہتا ہوں گدھے کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز بھی دیکھو تو مکروہ، ان کو قرآن بھی پڑھتا دیکھو الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ آپ گدھے کو ہینگتا دیکھنا پھر قرآن پڑھتے دیکھنا، نہیں تمہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی نا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، توحید بیان ہو رہی ہے ایاک نعبد، اللہ محفوظ فرمائے کہ قرآن ہے، اللہ کے نبی فرمائے اقرأ بلحون العرب، بلحون عرب کا معنی یہ نہیں ہے امام کعبہ کی نقل اتارو، بلحون کا معنی ہے تجوید سے قرآن پڑھو، جیسے جامعہ تاسمیہ پڑھایا جا رہا ہے، تجوید سے قرآن سیکھو، تجوید سے قرآن سیکھو، قرآن کو بگاڑو مت، نہ قرآن پشتو میں اترا نہ پنجابی میں اترا ہے، ہمیں قرآن بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے خطابت میں قرآن کو بدلتے ہیں نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے بچیں۔ تو پہلا طبقہ رسول، دوسرا امیین، تیسرا آخرین، اور چوتھا بولو کمثل الحمار یحمل اسفارا، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے کلام کے بعد آخرین کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانا جاتا۔ رسول کی بات مانو، نہیں حدیث حجت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ ایک اور فتنہ آ گیا، فرقہ بڑھ گیا ہے، نہیں صحابہ کو مانو، ہمیں قرآن حدیث کافی ہے، امام حنیفہ کو مانو، نہیں جی ہمیں صحابہ کافی ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، رسول کو بھی مانو، صحابہ کو بھی مانو، مجتہد کو بھی مانو۔ ہم رسول کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور مجتہدین کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ماننے والا بنائے۔ اس لیے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور میں حضرات سے عرض کرتے رہتا ہوں علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں چاہیے کہ علماء کے ساتھ رہیں۔ علماء کے ساتھ رہیں گے نا بھی انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے رہو، کہاں جاؤ گے؟ علماء کے ساتھ، میدان جہاد، میدان سیاست، میدان تبلیغ، میدان تدریس، میدان خانقاہ، ہم کن کے ساتھ ہیں؟ اونچی آواز کس کے ساتھ ہے؟ بولو بولو کس کے ساتھ ہے؟ اور اونچی آواز کس کے ساتھ ہے؟ یہ علماء ہیں یا نبی ہیں؟ بولو، یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے علماء ہیں یا نبی ہیں؟ الیکشن لڑ رہے ہیں، علماء یا نبی ہیں؟ نبی معصوم ہوتا ہے اور عالم، بولو نا، عالم معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم ہوتا ہے۔ غیر معصوم ہونے کا معنی کہ اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا، بس ساتھی مجھے کہتے ہیں وہ جی فلاں بندہ آپ کے ساتھ تھا، وہ تو آپ کا مخالف ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے مجھے نبی سمجھتا تھا، اب اس کو پتا چلا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ آئی؟ نہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے وہ سمجھتے اس کے گناہ نہیں ہو سکتے، تب اس کو سمجھے کہ اسے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی نبی کی تلاش میں پھر ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سٹیج پہ بیان فرما رہے تھے، ایک عالم نے چڑھ دی کہ حضرت ہمارا تحریک کا فانا رسالہ ہے، چندہ کم ہونے پر ختم ہو گیا ہے، تو آپ اپیل فرما دو چندہ مل لے۔ حسد تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، حسد ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا حضرت ان کے پاس چندہ بہت آتا ہے، کھا جاتے ہیں۔ وہ امیر شریعت ہے، شاہ جی فرمانے لگے جو بکرا عید پر ذبح ہوتا ہے وہ دوسروں سے دال زیادہ کھاتا ہے، چندہ دو، تو ان کو چندہ دو، چندہ دو۔ یہ تھے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری۔
حضرت شاہ جی ملتان میں تھے، منڈی باولدین کا وفد وہاں پہ گیا، ہمیں شاہ جی ایک امام چاہیے۔ شاہ جی نے فرمایا کیسا؟ کیا نوجوان ہو، خوبصورت ہو، شریف ہو، باکردار ہو، خوش الحان ہو، قرآن خوبصورت پڑھے، شادی شدہ ہو، لالچی نہ ہو، تنخواہ کے مطالبے نہ کرے۔ تو شاہ جی نے پوچھا کہ تمہیں مولوی چاہیے نبی چاہیے؟ کہا جی مولوی صاحب کا یہ تو نبی کی شرط ہے جو تم مجھ سے کہہ رہا ہے، میں جیلیں کاٹ رہا ہوں لا نبی آبادی، تو مجھے سے نبی مانگنے کے لیے آئے ہو؟ بھائی نبی تو سید بھی ہوتا ہے، مراسی بھی ہوتا ہے۔ مراسی سمجھتے ہو؟ یہ ڈوم نا ڈوم جو ناچتے ہیں شادی کے اوپر، اس خاندان کا مولوی بھی ہو سکتا ہے، سید بھی ہو سکتا ہے، ان جیسا چٹا بھی ہو سکتا ہے، ہم جیسا کاڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کا کیا؟ مولوی امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، خوش الحان بھی ہو سکتا ہے، کری آواز والا بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی مالدار ہے تنخواہ نہیں لے گا، غریب ہے تو تنخواہ لے گا، اس میں کیا ہے؟ ہمارے لوگ بہت عجیب ہیں، ہمارے شیخ صاحب بہت نیک ہیں، 20 سال سے بخاری پر آ رہے ہیں، سائیکل کے اوپر آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کہ ہمارے شہر کے مزدور بہت نیک ہیں، صبح پیدل مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کا سائیکل ہے نا، مزدور تو ان سے بھی نیک ہوگا۔ یہ کہا کرو کہ ہمارے شیخ صاحب بہت غریب ہیں، وہ سائیکل پر آتے ہیں، یہ نہ کہ بہت نیک ہیں، وہ سائیکل پر آتے ہیں۔ یہ جملے پتہ ہے کیوں چلتے ہیں؟ یہ اس لیے چلتے ہیں کہ شیخ صاحب کا سائیکل تھا، انہوں نے کہا بہت نیک ہے، کیوں سائیکل پر آتا ہے۔ شیخ صاحب کا الیکشن کے بعد گاڑی آ گئی، اب شیخ صاحب وہ نہیں رہے، اب نہیں ہو رہے، اب تو گاڑی آ گئی۔ گاڑی تو کسی کافر کے پاس ہونی چاہیے، یہ شیخ صاحب کے پاس کہاں سے آ گئی؟ مولوی کے پاس گاڑی آ گئی، مولوی کے پاس نہیں، کافر کے پاس ہونی چاہیے۔ کچھ شرم و حیا کر، تمہیں خوش ہونا چاہیے ہمارے مولانا کے پاس گاڑی آئی ہے۔ اللہ کی قسم میرے بس میں ہونا تو ہم تو مولویوں کا ہیلی کاپٹر اور جہاز لے کر، ہمارے بس میں نہیں، لیکن ثواب تو اللہ دے گا نا انشاءاللہ۔ مولوی کے پاس گاڑی ہے، خوش ہونا چاہیے۔ آپ یہاں لکی مروت سے لاہور جاؤ اور کسی سے رستے میں کہو کہ سرگودا جا کر ہم نے مولانا گھومر صاحب سے ملنا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ بولو۔ وہ بندہ کہ مولانا گھومر کے پاس تو پراڈو گاڑی ہے، صرف گاڑی ہے، وہ تو اسی بغیر رہتا نہیں، اس کی تو 4 بیوی ہیں، تم اس کو ملتے ہو۔ جب میری یہ باتیں کرے گا تو آپ خوشی ہو، اچھا پراڈو ہے، ماشاءاللہ ہمارے دوست کے پاس یہ گاڑی ہے، تمہیں خوشی ہوگی یا نہیں؟ آپ مجھے فون کرو مولانا صاحب ہمارے 4 علماء بس پر ہے، ذرا ان کو گاڑی پر لے لو، ہم ڈرائیور سے بھیجیں گے جاؤ گاڑی پر لو، تمہیں مزہ نہیں آئے گا؟ میں کہتا نہیں بھی چنگ جی رکشے پر بیٹھ گیا ہو، کیا کیسی بک اپنے لگا رکھی ہے؟ خدا کی ان باتوں سے ڈرو۔ عالم کا کچا مدرسہ، اللہ اس کو پکا بنا دے، ہمیں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک کا تم ذکر کیسے کرتے تھے؟ نیک آدمی تھے یا نہیں؟ باندھ کے گئے تو ہاتھ باندھ کے علماء کے ابو کو دفن کرو، دفن کرو، کوئی دیکھ لو تب بھی دفن کرو۔ ایک باپ آئی اسپیشلسٹ ہے، وہ مر جائے اور بیٹا نبینا ہو تو وراثت اس نبینے کو دے گے یا کوئی آنکھوں والا لڑکا تلاش کرو گے؟ وارث وہی ہے بھائی۔ پہلوان مر جائے اور بیٹا ٹانگ سے رگڑا ہو، وارث وہی ہے۔ نبی کے وارث یہی علماء ہیں، جیسے بھی ہیں یہی علماء، ان کے علاوہ دنیا میں کسی دین نہیں مل سکتا۔ یہ کفر ہمارے خلاف بات کرے تو سمجھ آتی ہے، علماء کو علماء کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کو علماء کے خلاف میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی جمعیت کے بندہ یہاں پر بیٹھا ہو، میں قسم بھی اٹھاؤں گا تو توڑ نہیں سکتے۔ آج تک ہم نے ایک پیسہ یا ایک ٹکے کا مفاد لیا، ایک پیسے یا ٹکے کا، لیکن ہم نے ہمیشہ تائید کی ہے۔ کیوں؟ ہم نظری اور فکر والے۔ الیکشن میں کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ فیصلہ آپ کرو، اور قیامت کے دن کو سامنے رکھ کے کرو کہ قیامت کے دن جب خدا نے پوچھا تمہاری طاقت کس کے ساتھ تھی، خدا کو کیا جواب دے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ مفادات کو چھوڑو، بس یہ فیصلہ کر لو قیامت کے دن ہمارا اگر اللہ نے پوچھا تو ہم کس پلڑے کے اندر ہوں گے، ہم کس کے ساتھ دیں گے، علماء کا یا غیر علماء کا؟ بولو کس کے ساتھ ہوں گے؟ علماء کے ساتھ۔ میں پشاور گیا تو ایک بہت بڑے افریدی میرے دوست ہیں، بہت بڑے خاندان کے، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک لڑکا مجھے ملنے کے لیے بالکل کلین شیو، اپنا اس کا بزنس تھا، انہوں نے کہا جی آپ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن علماء سے بہت ڈر، یہ سیاسی طور پر علماء کے ساتھ نہیں فلاں کے ساتھ محبت بہت کرتا۔ میں نے کہا بیٹا ان سے محبت کرو، ان کو ووٹ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں تم سے صرف 3 سوال کرتا ہوں۔ تمہارے ابا جی یا اماں جان بیمار ہو جائیں، تمہیں دعا کرانی پڑی تو کس کو درخواست کرو گے؟ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے کہتا ہے جی کسی عالم سے۔
میں نے کہا بیٹا تمہارے ابو اور امی فوت ہو جائیں ان کی مغفرت کے لیے کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ کہا جی علماء کے پاس۔ میں نے کہا جب تو مر جائے گا قیامت کو تیری سفارش کون کرے گا؟ کہتا جی کوئی مولانا۔ تو میں نے کہا بیٹا پھر انہی کے ساتھ جڑ جا، بس انہی کے ساتھ جڑ جا، جیسے بھی ہیں یہی ہیں۔ اس نے اسی وقت 100 روپیہ نکالا اور مجھے کہتا ہے مولانا صاحب مجھے بھی اپنا روکر بنانا۔ کو بات سمجھ آ رہی؟ میں ابھی 26 رمضان کو مری میں تھا، ایک صحابی کے عالم ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ابو صحابی میں ہمارا ساتھی ہے، آپ سے بہت عشق ہے لیکن ویسے علماء سے دور ہے، میں فون ملا تو بات کروں۔ میں نے اسی وقت فون پہ بات کی، میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے؟ کہا جی بہت محبت ہے۔ میں نے کہا بس پھر علماء سے جڑ جاؤ، ہم سے محبت ہے پھر علماء سے۔ کہا جی بس آپ نے فرما دیا، ہمارا ووٹ بھی اب علماء کا انشاءاللہ۔ تو ووٹ کس کو دینا ہے؟ بولو۔ ہم زندہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں موت بھی ان کے ساتھ دے، اللہ قیامت کے دن ہمیں کھڑا بھی علماء کے ساتھ ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں علماء کو سپورٹ کرو۔ مولانا تشریف لائے، میں اپنے منہ سے نہیں کہتا، اپنی تعریف اچھی نہیں ہوتی، آپ کو میری مصروفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں میرے لیے گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ عید الگ ہے، بیٹیاں آتی ہیں، داماد آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، چند دن قبل میرا بیٹا فوت ہوا، تعزیت کے لوگ آ رہے ہیں، دڑا دڑا اتنی مشکل سے میں 11 بجے 9 بجے نکلنا تھا، 11 بج گئے، 11:30 ہو گئے، وہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہیں فرمایا مولانا صاحب بھائی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے فون کیا، قریشی صاحب نے، میں نے کہا بس آپ نے فرما دیا، میں اپنی چیزیں چھوڑتا ہوں، اگر میرے جانے سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں۔ آپ نے تو سونا ہے، میرے تو دل کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے مولانا صاحب نیند پوری کرو، نیند پوری کرو، نیند پوری کرو، کچھ بھی مسئلہ ہوگا نیند پوری کرو۔ ہم نے پوری رات جاگنا ہے، واپسی سفر کرنا ہے، صبح 10 بجے پھر سفر کرنا ہے، میں بھی تو انسان ہوں نا، میرا مولانا سے کیا تعلق ہے؟ بس ایک عالم ہے، کہاں لکی مروت اور کہاں سرگودا، کہاں پنجاب اور کیا خیبر پختونخوا۔ ہم قومیت پہ لعنت بھیجتے، قومیت پہ بولو، اونچی آواز سے بولو، اونچی سے، یہ پنجابی اور پٹھان کی قومیت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا دین کا رشتہ ہے، علم کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا مولانا آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ، ہم آئے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ بھی آتے رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی پچھلے دن ہمارا دورہ چل رہا تھا، اس دورے کے دوران وقت نکالنا اتنا مشکل ہے، جو طلبہ ہمارے پاس دورہ تحقیق المسائل پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو مولانا ناصر امین ہمارے یہاں کرک کے ہیں، وہ تشریف لے، 4 کرک کے علماء لے کر آگے کہ مولانا صاحب ٹائم دو، ادھر سے ہمارا الیکشن بھی قریب آ رہا ہے، ادھر سے کرک کی دستار بندی بھی باقی ہے۔ میں نے کہا دورے کے دوران جانا مشکل ہے لیکن آپ لوگ سفر کر کے آئے ہو، میں آپ کو خالی واپس نہیں کرتا، چلے آپ بسم اللہ پڑھیں، میں آتا ہوں۔ آج صبح فیصلہ باد سے علماء ہے، مولانا صاحب دسمبر تک